اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جلدی سے اپنا پروگرام شروع کروں گا، باتیں شروع کروں گا، آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، کیونکہ آپ جو ہی میں دعا کرتا ہوں تو آپ فون بند کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دین کی، معاشرتی، اخلاقیات، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ بہرحال کل جب میں نے منگل کو آپ کو ایک ویڈیو میں جو ذکر کیا تھا کہ جو لوگ شادی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، گھریلو جھگڑے کے سلسلے میں میرے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جن بچوں کی شادی میرے مشورے سے، میرے مطلب کمپلیٹ بایو ڈاٹا دیکھنے کے بعد وہ میں نے ان کی کرائی، وہ آج تک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میرا کام ہے صرف آپ کی رہنمائی کرنا، فیصلے کا اختیار آپ اہل خانہ ہیں، آپ کو اختیار ہے فیصلے کرنے کا۔ بہرحال پروفائل میں نے آپ کو بتا دی تھی، پروفائل کے مطابق پہلا پرپوزل جو میرے جو بایو ڈاٹا آیا ہے وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ایک لڑکا، یہ بعد میں بتاتا ہوں، چلے۔ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے وہاب، اس کے والد صاحب کا نام ہے اختر، جبکہ لڑکی کا نام ہے آصفہ، ان کے والد صاحب کا نام ہے مجتبیٰ۔ اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیا ہے یا کیا نہیں۔ انہوں نے چند ماہ پہلے، میرا یوٹیوب چینل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ہو چکا ہوگا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، لیکن میرے پرسنل نمبر 033140494139 پر کال آئی تھی، تو میں نے وہ ان کو منع کیا تھا کہ آپ شادی نہ کیجئے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ تو دونوں کانفرنس کال پہ تھے، دونوں ناراض ہوئے میرے ساتھ، کبھی ہم تو اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، آپ ہمیں ہمارے دلوں کے درمیان دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ غیر انہوں نے ہارش ورڈز یوز کیے، تو میں نے برا محسوس نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں۔ تو آج ان کا فون آیا، علیحدہ فون آیا، انہوں نے بتایا کہ جی آپ 100% درست کہتے تھے، 100% درست بات کہتے تھے، کچھ باتیں ایسے بتائیں جو میں آن ایئر ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ انتہائی غیر اخلاقی ہیں، وہ میں باتیں نہیں بتانا چاہتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ حل کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے یا ابھی رشتہ قائم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈائیورس نہیں ہوئی، لیکن ہم ڈائیورس چاہتے ہیں۔ تو کیا، میں نے پوچھا آپ عدالت میں گئے، کوئی قانونی کارروائی شروع کی؟ انہوں نے کہا نہیں، اچانک آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے آپ کو پہچان لیا، تو ہم نے کہا پہلے آپ سے مشورہ کر لیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے کل کال کر کے یا پرسوں کال کر کے بتائیں گے۔ اچھا یہ بتا دوں کہ لڑکے یعنی وہاب کا بھی ٹیلی فون آیا تھا، اور لڑکی آصفہ کا بھی ٹیلی فون آیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں میں آپس میں کمیونیکیشن ہے۔ وہاب نے کال کر کے پھر اس نے آصفہ کو بتایا ہوگا، آصفہ نے پھر مجھے کال کی، تو میں نے کہا کہ میں اس کا حل کوئی نہ کوئی بتا دوں گا، جس سے آپ دونوں اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی ساری بات ہے۔ ایک اور صاحب ہیں، ریاست صاحب، کدھر گئے جناب؟ جی ریاست صاحب، انہوں نے بتایا کہ میرا کاروبار بہت بری طرح ڈاؤن ہو چکا ہے، بہت بری طرح ڈاؤن ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک تسبیح بتائی تھی کہ آپ نے اگر دوبارہ یہ نہیں کہ کوئی تسبیح بتائی تھی میں نے، یا کبیر ہو یا اللہ، تو وہ فرما رہے تھے کیا میں یا کبیر ہو یا اللہ کی تسبیح کروں تو کیا میرا کاروبار دوبارہ واپس آ جائے گا؟ تو میں نے ان سے عرض کیا نہیں، یا کبیر ہو یا اللہ ان کے لیے ہوتی ہے جو ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں ان کی جاب وہیں سے ریسٹور ہو جہاں سے وہ ختم ہوئی ہے، تو وہ یا کبیر ہو یا اللہ کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ تعالی انہیں فائدہ حاصل ہوگا، ان کی جاب مل جائے گی۔ جبکہ آپ کا معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے، کاروباری معاملہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ
اللہ کی طرف رجوع کریں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور کوشش کریں کہ پانچوں ٹائم نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ ایک بڑی مختصر 3 الفاظ کی آیت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 57، ورفعنا مکانا علیہ، یہ والی یہ 3 الفاظ ہیں سورہ مریم آیت نمبر 57، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ اس کو یاد کر کے اس کو خوب پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی جو چلتی ہوئی فیکٹری ڈاؤن ہوئی، کووڈ کی ذکر انہوں نے کیا، کووڈ کی وجہ سے ان کی لیبر نہیں آئی، کام کا نقصان ہوا، آرڈرز بند ہوئے، تو میں نے ان سے کہا اب کریں، اب آپ کی مجھے امید ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ آپ کی ایک فیکٹری کی بجائے کئی فیکٹریاں لگیں گی۔ معاف کیجیے گا، میں نے کہا تھا ایک کی بجائے 2 3 4 بھی لگ سکتی ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ آپ پانچوں ٹائم یہ والی آیت جو ہے ورفعنا مکانا علیہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 57، اس کی ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ 3 منٹ کی تسبیح، نماز پڑھی اس کے بعد یہ تسبیح کر لی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کا مسئلہ یہ کاروبار کا پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں نا کہ میرے پاس پہلے کتنی گاڑیاں تھی، ڈرائیور تھے، اب میرے پاس موٹر سائیکل ہے، انشاءاللہ اس سے زیادہ گاڑیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ بہت حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی نیت، کتنے خلوص کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگتے کس طریقے سے ہیں۔ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ سے یوں مانگتے ہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ کو حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو عاجزی سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگتے ہیں۔ اس پہ میں ڈیٹیل کسی دن ویلاگ بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں، صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے بیوٹی سیلون کھولا ہے، جب بھی وہ چلنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا میری سٹاف جو ٹریننگ ہے وہ والی گڑبڑ کرتی ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی کام میرا بنا ہوا کام خراب ہو جاتا ہے، یہ دروازے جیسے میرے بند ہو گئے ہیں۔ تو سب سن لیں، جس کا کام چلتا ہوا رک جائے یا انہیں محسوس ہو جائے کہ ان کے کامیابی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو ایک بڑا آسان سا کام کریں، نماز، کوئی بھی نماز، وہ نماز ادا کریں، سلام بھی پھیر لیں، دعا بھی مانگ لیں، اور اس کے بعد آپ سجدہ ایک اضافی سجدہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھیں، یا فتح ہو یا اللہ، فتح نہیں پڑھنا، فتح ہو، فے تے الف ہے، یا فتح ہو یا اللہ، یا فتح ہو یا اللہ، کوئی لمٹ نہیں ہے، 2 4 8 10 15 20 جتنا آپ آسانی سے سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور تصور میں یہ رہے کہ یہ میرا بند دروازہ کھل جائے۔ فتح کا مطلب ہی کھلنا ہوتا ہے، تو آپ کا وہ بند دروازہ کھل جائے گا، کاروبار ترقی کرے گا، کوئی بھی دروازہ بند ہو جائے وہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے واپس اٹھائیں، یہ اور یقین کے ساتھ یہ کرنی ہے، فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آخر میں نے ایک ایسی سوال رکھا ہوا ہے، ایسا سوال رکھا ہوا ہے جس کا جواب، جس کے سلسلے میں نہ کال کرنے والے کا جواب نام لوں گا، نہ ان کی زوجہ کا نام لوں گا، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ ان کے انتہائی ورسٹ حالات ہیں، انتہائی ورسٹ حالات ہیں۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ وہاب اور آصفہ کا میں نے نام لیا، وہ لگتا تھا کہ دونوں آپس کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جبکہ یہ جو تھے یہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس مرد نے مجھے کہا، خاوند نے کہا کہ میری بیوی کا یہ نمبر ہے، یہ اس کا ٹیلی فون نمبر ہے، آپ اس کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو سمجھائیں۔ تو میں نے دونوں کو ایک پڑھائی بتائی، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، دونوں پڑھیں، میں نے دونوں کو بتایا۔ دیکھیں حالات ان کے اتنے خراب ہیں کہ کورٹ میں جا چکے ہیں، اور
کورٹ میں جانے کی وجہ سے کسی بھی وقت ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ فوری طور پر اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو عدالت میں اپنے وکلاء سے کہہ کے ڈیٹ لے لیں یا کیس واپس لے لیں اور یہ والی تصویر کریں، انشاءاللہ حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے آپ کے 3 بچے ہیں، وہ اگنور ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اسکولنگ ان کی ڈسٹرب، پڑھائی ڈسٹرب، ان کی سوسائٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ پڑھائی یا مالک الملک یا مالک الملک، اور یہ میں نے تسبیح نہیں بتائی، معاف کیجیے گا، میں نے کہا جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ آپ لوگ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں بلا جھجک سوال کریں، میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی لالچ کے، کسی طمع کے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ میری یہ بتائی ہوئی تسبیحات ورد آپ کے کام آئیں گے، اور اس کی عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اور لاسٹ بات یہ، حقوق العباد کا خیال رکھیے گا۔ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، اس پہ بھی میں تفصیلی بات کروں گا۔ حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ پتہ نہیں اس کی آہ کہاں چلی جائے گی، مظلوم کی آہ بہت اوپر جاتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، پھر اللہ کی ذات جوش میں آتی ہے، اللہ کی ذات جوش میں آتی ہے اور وہ پھر مدد کرتی ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بڑی سخت مدد، بڑی زبردست مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، راضی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔